اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور سنا ان کو تحقیق کہ آدم کے دو بیٹوں کا جب نیاز کی دونوں نے کچھ نیاز پھر قبول ہوئی ایک سے نہ قبول ہوئی دوسرے سے، غرض یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کر کے کوہ منا پر رکھ دی اور دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی قبول فرما، آتش بے دود مسلے سے مرغ کے آ کر حابیل کی قربانی جلا گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تب قابیل نے حابیل سے بولا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال لأقتلنک، قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قربانی قبول فرمائی۔ حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے مارنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہ چلاؤں گا، میں ڈرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تمام جہاں کا رب ہے۔ اب وہ جگہ کوہ منا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ دونوں بھائی کوہ منا پر قربانی دینے کے بعد باپ کے پاس حاضر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی، تجھ پر حرام۔ قابیل یہ بات سن کر حابیل کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ حابیل کو کیسے ماروں۔ اس زمانے میں کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی، مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارنا چاہا۔ ایک دن قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس لیے کہ تیرے فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حابیل نے کہا اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ خدا عادل ہے، اچھا اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر جہنم کا حقدار ہوگا اور میں دوزخ سے چھٹکارا پاؤں گا۔ وہ اس بات کو سن کر اور زیادہ جانی دشمن ہو گیا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضائے الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا کہ حابیل اس میں سو رہا ہے۔ سوچنے لگا حابیل کو کیسے ماروں۔ شیطان نے ایک شخص کی صورت میں اپنے ہاتھ میں ایک سانپ لے کر قابیل کے سامنے آیا اور ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ کو مارا۔ سانپ مر گیا اور شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے شیطان لعین سے تعلیم پا کر پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل انتقال کر گئے اور وہ مردود خدا کی بارگاہ میں عاصی ہوا۔ ایک گدھ اس کے سر پر آ گرا۔ قابیل پریشان ہوا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس لاش کو لے کر پوری دنیا میں گھومنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اس کا دوست ایسے ہی ادھر ادھر پھرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا قرآن مقدس میں، جس کا ترجمہ ہے پھر بھیجا اللہ نے ایک کوے کوریدتا زمین کو کہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپاتا ہے عیب اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، اس کے بعد اپنے پنجے سے زمین کو کھود کر قبر کے مثل بنا دیا اور اس میں اس کوے کو دفن کر کے چلا گیا۔ قابیل نے کہا، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ قابیل بولا اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا، پھر پچھتانے لگا۔ سورہ مائدہ کی تفسیر بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار ڈالا
اور ڈرا کہ اس کے بدن کو کیا کرے۔ ایسے ہی پڑا رہا تو لوگ مجھے پکڑیں گے۔ اپنے کندھے پر رکھ کر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ پھر قابیل نے سمجھا کہ لاش کو کیا کرنا چاہیے، اور دوسری نقل یوں ہے کہ ایک کوے نے زمین کورید کر دوسرے کوے کو دفن کیا۔ اس نے دفن کرنے کا طور و طریقہ دیکھا اور بھائی کے خیر خواہی دوسرے کے حق میں بھی دیکھا، تب وہ اپنے حمالی سے پریشان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کو کھودا اور حابیل کو دفن کیا۔ اس کے بعد وطن واپس آنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت جناب باری سے آواز آئی، اے زمین قابیل کو داب لے۔ زمین فوراً قابیل کو زانوں تک داب لیا۔ قابیل نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور کہا، خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے۔ اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہ کی تھی۔ قابیل نے کہا، خدایا میرے باپ گندم کھا کر آسی ہوئے، ان کو بھی زمین دبا لیتی۔ ندا آئی، اے مردود، تیرے باپ نے کسی کا خون نہ کیا تھا، نہ ہی کسی کا حق مارا تھا جیسا کہ تو نے کیا۔ پھر قابیل کو زمین نے سینے تک دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب قسم ہے، میں نے سنا ہے اپنے باپ سے کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کلمے کی برکت سے گناہ میرا بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ زمین نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ اس نے قابیل کو نیزے سے مارا، وہ مر گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ فرمایا، پھر مارا، زندہ کیا، پھر مارا، زندہ کیا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام واپس تشریف لائے، حابیل کو بہت تلاش کیا، نہ پایا۔ لوگوں سے بھی پوچھا، کسی نے جواب نہ دیا۔ کسی نے کہا، کچھ دن سے معلوم نہیں کہاں چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وجہ سے کھانا پینا سونے سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہ دن رات ان کے فکر و غم میں رہتے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر پکار رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا، حابیل کو قابیل نے مار ڈالا اور فلاں زمین میں دفن کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا زار زار روئے اور کہنے لگے، اے جبریل، ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بہت بیزار ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، تم گریہ مت کرو، خدائے تعالیٰ بھی اس سے بیزار ہے۔ تب جبریل علیہ السلام ان کو حابیل کے قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا خون زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اس زمین پر خدا کی لعنت ہے کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اگل دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اس کی قبر کو کھودا اور نکالا تو دیکھا کہ اس کا بھیجا نکلا ہوا ہے اور خون سے تر بتر ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی دونوں بہت روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے سب کے سب روئے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں رکھ کر اپنی مکان پر لائے، اور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن تک اس تابوت کو دنیا کے تمام جگہوں میں پھرایا۔ جس علاقے میں آپ جاتے وہ علاقہ اس ظلم کو دیکھ کر ماتم کرتا اور خوب روتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس حال کو دیکھ کر
چرند پرند ہر کوئی روتا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند کل 120 تھے۔